نحمده ونصلي على رسوله الكريم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے 3 حصے ہیں۔ ایک حصہ ولادت سے بعثت تک، یعنی پیغمبری ملنے سے پہلے کا زمانہ، یہ ہے 40 سال کا عرصہ۔ دوسرا ہے بعثت سے ہجرت تک، اس کو مکی دور بھی کہا جاتا ہے، اس کی مدت ہے 13 سال۔ اور تیسرا حصہ ہے ہجرت تا وفات، اور اس کو مدنی دور بھی کہا جاتا ہے، اور اس کی مدت ہے 10 سال۔ اور اسی مرحلے میں ہم چل رہے ہیں، اسی حصے میں۔ مدنی دور 10 سال، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی، اسلامی ملک۔ پھر مدنی دور 3 مرحلوں میں تقسیم ہوتا ہے۔ پہلا مرحلہ ہے خطرات اور ان کا مقابلہ، دوسرا مرحلہ ہے فتح کی ابتدا اور آثار، اور تیسرا مرحلہ ہے فتح کی تکمیل اور آثار۔ اس پہلے مرحلے میں ہم چل رہے ہیں، خطرات اور ان کا مقابلہ 5 سال 8 ماہ، یہ مسلسل خطرات۔ آج کی مجلس میں ہم 3 ہجری کہ کچھ سرایہ غزوات اور کچھ احکامات پر بات کریں گے۔ سریہ محمد بن مسلمہ ربیع الاول میں پیش آئے، غزوہ غطفان ربیع الاول، غزوہ بنو سلیم ربیع الثانی، سریہ زید بن حارثہ جمادی الاخری۔ یہ سب احد سے پہلے کے واقعات ہیں۔ حضرات یہ نظر آ رہا ہے، یہ مدینہ منورہ ہے، اور یہ مدینہ منورہ کی آبادی ہے، یہ مدینہ منورہ کے اندر ہے، اور یہ مدینہ منورہ کا مشرق ہے، اور یہ مدینہ منورہ کا جنوب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مدینہ منورہ کی آبادی انہی 3 حصوں میں، مدینہ کا اندر، یہاں خزرج کا قبیلہ آباد، یہ جنوب، یہاں اوس کا قبیلہ آباد، اور یہ کناروں میں یہود آباد۔ آپ نے سنا کہ بنو قینقاع ایک بستی تھی، ان کی ایک قبیلہ تھا، اور انہوں نے شرارت کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نکال دیا۔ مدینہ منورہ میں بنو نذیر کا قبیلہ ہے، اور اس کے پڑوس میں آپ دیکھ رہے ہیں کعب بن اشرف، یہ ان کا سردار تھا۔ یہ آدمی نہایت شرارتی آدمی تھا۔ بدر میں جب کافروں کو شکست ہو گئی، یہ مکہ مکرمہ گیا، اور وہاں کے لوگوں کو خوب جوش دلا کہ تم آ جاؤ ان کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف، اور بہت ان کو جوش دلایا۔ پھر آیا، اور شاعر بھی تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہر وقت اشعار میں بات کرتا تھا، اور پھر اتنا نیچے اتر آیا کمینہ پن پر کہ مسلمان خواتین کے بارے میں شعر کہنے لگا، اور مسلمان خواتین کے بدن کے اعضاء کو اپنے شعر میں بیان کرنے لگا کہ مسلمان خواتین کا بدن ایسا، ان کے سینہ ایسا، اور یہ باتیں جو بالکل برداشت سے بات تھی۔ آپ علیہ السلام نے کچھ تو اس کو صبر کیا، لیکن یہ باز نہیں آیا،
اور بالکل ایک سانپ کی طرح جیسے پھونکے مار رہا ہو اور آگ لگانا چاہتا. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس آدمی کی شرارت سے ہمیں کون محفوظ کر لے گا؟ محمد بن مسلمہ صحابی، نہایت بہادر تیز ترار آدمی ہے. یہ آپ کے سامنے سیرت میں اور بھی ان کے قصے آئیں گے. انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی کہ اللہ کے رسول میں کر سکتا ہوں لیکن مجھے کچھ باتیں کرنی پڑیں گی، آپ کی اجازت ہو تو میں کروں. آپ نے فرمایا ٹھیک. تو یہ گئے. یہ کعب اشرف کا قلعہ تھا، آج بھی اس کی کچھ ٹوٹی دیواریں ہیں، آپ کے سامنے آ جائیں گی. محمد بن مسلمہ اس آدمی کے پاس گیا اور اس سے کہا کہ یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں، ہم لوگ تو تنگ آ گئے، عاجز آ گئے. صدقات اور زکوٰۃ یہ مطالبہ کرتا ہے جو ہمارے لیے مشکل ہے. حضرات یہ جملے ایسے ہیں کہ اس کے دو مطلب ہے، یہ بالکل غلط بھی نہیں. معنی یہ ہے کہ زکوٰۃ صدقات میں ہمارا دل خوش نہیں ہوتا، لیکن بہت سے کام ہے جو ہم اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں. بعض دفعہ ہمارا دل خوش ہوتا ہے اور بعض دفعہ نہیں خوش ہوتا. ایسی بات کرنا جس کے دو مطلب. باتیں کی بہرحال کعب اشرف نے اس کو اپنے ذہن سے لیا کہ یہ شاید ان سے پھر گیا. کہا کہ اب مجھے کچھ اور اناج کی ضرورت ہے، کچھ قرضے کی ضرورت ہے اور میں آپ کے پاس فلانے دن آؤں گا. اس نے کہا ٹھیک. دوسرے دن اپنے ساتھ ساتھیوں کو لے گیا، رات کا وقت تھا. کعب اشرف کو آواز دی نیچے سے، تو کعب اشرف کی بیوی نے کہا کہ مت جاؤ، مجھے اس آواز سے کچھ خطرے کی بو آتی ہے. اس نے کہا نہیں، کہ محمد بن مسلمہ میرے ساتھ اس کی بات ہو گئی. محمد بن مسلمہ اپنے ساتھ ساتھیوں کو لے گیا، کہا میں اس کا سر پکڑوں گا، بس تم مار دینا. ہوا نیچے خوشبو کے اندر معطر ہے، کہا بہترین خوشبو لگائی تم نے، اور مست ہو گیا. 2-3 جگہ آگے لے گیا اور یوں بات کی کہ آخر اس کا کام تمام کر. اور آپ علیہ السلام کو آ کر کے بتا دیا. اس طرح مدینہ کے اندر سے شرارت کی ایک جڑ اور سانپ کا ایک بچہ حضرات مر گیا، مدینہ صاف ہو گیا. بعض لوگوں کی فطرت میں شرارت آ جاتی ہے، وہ زبان سمجھتے ہی نہیں، پورے معاشرے کو آگ لگاتے ہیں ہر وقت. انسانوں میں ایک کردار یہ بھی ہے. آپ علیہ السلام نے ان کو معاشرے سے ہٹا دیا. یہودیوں کو جب پتہ چلا تو یہودیوں کی بھی ہوا نکل گئی. یہ شرارت کر رہے ہوئے سب ٹھنڈے ہو گئے. کہا شرارت کریں گے تو یہ حشر ہو جائے گا ہمارا. یہ کعب اشرف کا واقعہ ہوا تھا سن 3 ہجری میں، سریہ محمد بن مسلمہ. یہ ہے کعب اشرف کے قلعے کی دیواریں، آج بھی موجود ہے مدینہ منورہ. اس کے بعد 2 غزوے ہیں، ایک غزوہ غطفان ہے اور ایک بنو سلیم ہے. یہ آپ دیکھ رہے ہیں حضرات جزیرۃ العرب ہے، یہ مدینہ منورہ، یہ مکہ مکرمہ. مکہ مکرمہ سے شام کی جانب 2 راستے جاتے ہیں تجارت کے. یہ ساحلی علاقہ ہے، بحیر احمر کے کنارے، اور یہ عراق کے راستے سے راستہ جاتا ہے. یہ لمبا راستہ، یہ مختصر راستہ ہے. آپ نے سنا پچھلی مجالس میں کہ جب عرب اور قریش اپنی ہٹ درمی سے باز نہیں آئے تو آپ علیہ السلام نے یہ راستہ روک دیا ان کو. جب یہ راستہ روک دیا تو وہ کچھ صحیح ہو گئے اور خطرے میں پڑ گئے کہ اب ہم کو اپنا انداز بدلنا چاہیے. انہوں نے پھر ایک اور راستہ بھی اختیار کیا. اب اس پر بات ہوتی ہے. عرب کے اندر 2 قبیلے ہیں، ایک غطفان ہے اور ایک بنو سلیم ہے. یہ 2 بہت جنگجو قبیلے ہیں.
یہ ہر وقت مسلمانوں کے خلاف خطرات پیدا کرتے تھے. تو آپ علیہ السلام نے اس غطفان کے خلاف پھر خود گئے. آپ کو یہ خبر ملی کہ غطفان والے جمع ہو رہے ہیں اور مدینہ منورہ پر حملے کے لیے آ رہے ہیں. تو آپ علیہ السلام خود گئے، لیکن اب یہ سب بھاگ گئے تھے، کوئی خاص واقعہ پیش نہیں آیا. اس کے بعد آپ علیہ السلام کو اطلاع ملی کہ سلیم کے لوگ بھی کچھ تیاری کر رہے ہیں. تو آپ علیہ السلام پھر ان کے خلاف گئے، بنو سلیم کے خلاف. یہاں بھی کوئی خاص واقعہ پیش نہیں آیا، یہ بھاگ گئے. اصل میں ہوتا کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہم کو جو سکھاتی ہے کہ آپ علیہ السلام کو اطلاع ملی کہ کچھ لوگ شرارت کر رہے ہیں، منصوبہ بنا رہے ہیں. آپ علیہ السلام ان کے سر پر پہنچ جاتے تھے اور ان کا منصوبہ ناکام کرتے. یہ آپ علیہ السلام کی سیرت ہم کو سکھاتی ہے مسلمانوں کو کسی خطرے کے آنے سے پہلے بیدار ہونا چاہیے، خطرات کو سمجھنا چاہیے کہ کیا خطرہ پیش آنے والا ہے اور اس خطرے کے آنے سے پہلے ہی اس کا علاج کر دینا چاہیے. آپ علیہ السلام کی سیرت ہے یہ سکھاتی ہے. آگے اب حضرات دیکھ رہے ہیں سریہ زید بن حارثہ. کافر لوگ مکہ مکرمہ سے ایک قافلہ روانہ ہوا عراق کے راستے سے شام جانے کے لیے. آپ علیہ السلام نے زید بن حارثہ کی قیادت میں ایک دستہ روانہ فرمایا. یہاں القردہ ایک جگہ ہے، یہاں پر یہ پہنچے. بہرحال کوئی خاص واقعہ یہاں بھی پیش نہیں آیا، لیکن کافروں کو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ ہمارے دونوں راستے اب پرامن نہیں ہیں اور حالات یہاں تک پہنچے ہیں. آپ دیکھیں گے آگے کہ کافر لوگ صلح کے لیے تیار ہو جائیں گے، ورنہ مسلمانوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ سے نکال دیا اور ان کو مارا گیا، پیٹا گیا، مدینہ میں پہنچ کر دھمکیاں دی جا رہی. اور اگر آپ دیکھیں 3 واقعات جو پیش آئے، بدر کا، احد کا، خندق کا، یہ کہاں پیش آئے؟ کافر لوگ تقریباً 500 کلومیٹر چل کر کے آئے ہیں اور یہ جنگیں اور واقعات پیش ہے. مانا مسلمان اب مدینہ کے اندر بھی محفوظ نہیں. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا جواب یہ دے رہے. ہر آدمی کا اپنا جواب ہے. جواب علیہ السلام نے یہ تدبیر اختیار کی تو کچھ ڈھیلے کر گئے. اب حالات بدل جائیں گے اور پھر بات پہنچ جائے گی صلح حدیبیہ تک اور پھر آگے بات پہنچ جائے گی فتح مکہ تک. تو یہ واقعات پیش ہے. یہاں کچھ احکامات بھی پیش آئے. 3 ہجری میں کچھ احکامات نازل ہوئے. شراب کی حرمت نازل ہوئی. شراب کی حرمت تدریجاً آئی ہے، آہستہ آہستہ، اور اس پر انشاءاللہ بات ہم اسوہ میں کریں گے، ادھر نہیں کریں گے تفصیل کے ساتھ. شراب کی حرمت آ گئی. آج کے زمانے میں کچھ لوگوں کو اشکال ہے کہ شراب نہیں حرام ہے، کوئی صراحتاً قرآن میں ذکر نہیں ہے، حالانکہ صاف طور پر قرآن کے اندر پارہ نمبر 7 سورہ مائدہ کے اندر ذکر ہے، اے ایمان والو بے شک شراب، جوا اور فال اور آستانوں پر جا کر کے نظریں چڑھانا، یہ سب ناپاک اور پلید کام ہے، ان سے بچو تاکہ تم کامیاب ہو. یہ صاف طور پر ہے قرآن کے اندر حرام. شراب حرام ہے، کوئی گنجائش بالکل بھی نہیں ہے اسلام کے اندر. اس شراب کی حرمت نازل ہو گئی صراحتاً. اور آپ علیہ السلام نے جب اس کے اعلان کیا، مدینہ منورہ کے گھروں میں شراب رکھی ہوئی تھی. صحابہ کرام نے باہری کہتے مدینہ کی گلیوں میں شراب دے رہے. آپ علیہ السلام کا حکم تھا، اللہ کا حکم تھا، شراب حرام ہو گئی ہے. اصل یہ ایک بات ہے حضرات، اس میں تفصیلی بات کریں گے اس پر. ہر انسان کے لیے 5 باتیں قابل حفاظت ہے. ہر انسان کے لیے 5 باتیں ایسی ہیں کہ ان کی حفاظت ہونی چاہیے. سب سے پہلے نمبر پر دین ہے، ایمان. دوسرے نمبر پر انسان کی جان.
تیسرے نمبر پر انسان کا مال، چوتھے نمبر پر انسان کی عقل، اور پانچویں نمبر پر انسان کا نسب کہو یا عزت کہو۔ یہ پانچ چیزیں ہر انسان کا بنیادی حق ہے، اور جو کوئی چیز ان پانچ حقوق کو خراب کرے وہاں اسلام نے پابندی لگا دی، اجازت نہیں۔ اب آپ دیکھیں، اگر ہمارے دین ایمان پر کوئی حملہ کرے گا، اس طرح کا ایک طبقہ بنے گا تو ان کے خلاف جہاد ہوتا۔ اگر شراب ہمارے عقل کو خراب کرنے والی ہے، اسلام نے پابندی لگا دی۔ اگر کوئی آ کر کسی کو قتل کرے تو اسلام نے کہا اس آدمی کو قصاص میں مار دیا جائے، یہ جان کی حفاظت کا قانون۔ جب لوگوں کو پتہ چلے گا کہ ہم قتل کریں گے تو ہم مارے جائیں گے تو کوئی کسی کو نہیں قتل کرے، جان کی حفاظت ہوئی۔ مال کی حفاظت ہے، اگر کوئی کہیں ڈاکہ ڈالے اور کسی کا مال لے جائے تو مختلف صورتیں قرآن کے اندر سزا دی جائے۔ نسب، عزت، کوئی کسی پر زنا کی تہمت لگا دے یا زنا کر لے تو سزا شریعت نے مقرر کر دی تاکہ لوگ اس طرف نہ آئیں۔ لوگوں کا نسب محفوظ رہے، کون کس سے پیدا یہ بالکل واضح ہونا چاہیے، اور کوئی کسی کی عزت پر حملہ نہ کر سکے، اگر کوئی کرے گا تو اس کو سزا ملے گی۔ یہ سب اسلامی حدود ہیں، اس پر انشاءاللہ تفصیلی بات ہوگی۔ تو یہ شراب کی حرمت 3 ہجری کے اندر نازل ہو گئی، اور اب شراب ایک مسلمان آدمی پر ہمیشہ کے لیے حرام ہے، اس کی کوئی تعویل نہیں ہے، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہے کہ نہیں ایسا ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ مسلمان آدمی جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے اس کے لیے شراب حرام۔ نکاح مشرکات کی حرمت آ گئی، مشرک اور کافر عورتوں سے نکاح حرام ہے۔ اب ایک مسلمان آدمی کو اجازت نہیں کہ کسی غیر مسلم کے ساتھ نکاح کرے۔ اہل کتاب کی خواتین سے، یہود اور نصارہ سے نکاح کی اجازت تھی، اور قرآن میں ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا کہ مت کرو یہ نکاح کیونکہ نقصان پہنچے گا۔ اب ایک حکم اپنی جگہ پر ہے، لیکن کسی آدمی میں صلاحیت نہیں ہے تو نہ کرے، اپنا ایمان چھوڑ دے گا اس کے پیچھے۔ اور تیسرے نمبر پر حکم آیا وراثت کا۔ اب تک ایسا تھا، مدینہ منورہ میں مہاجرین اور انصار ایک دوسرے کے وارث بنتے تھے، لیکن اب حکم آ گیا کہ رشتہ دار ایک دوسرے کے وارث بنیں گے۔ وراثت پر انشاءاللہ تفصیلی بات ہم اس وقت کے اندر کریں گے کہ میراث کے حوالے سے رشتہ داروں کی کتنی قسمیں ہیں، پھر کس کا کتنا حصہ بنتا ہے، اور اس کی کیا تفصیلات، تقسیم کا طریقہ کار کیا ہے، وہ انشاءاللہ بات وہاں ہوگی۔ بہرحال یہ 3 احکامات آ گئے 3 ہجری کے اندر۔